وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک ایمان والے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول کی محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مرسل نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام لے کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ کی اتباع بھی ہونی چاہیے، آپ کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اللہ کی محبت، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے۔ اور صحابہ کرام رات دن اس کی کوشش میں رہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ اور یہ محبت کے لیے وہ کوشاں اور سعی اور محنت کرنے والے رہتے تھے۔ جو غزوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ہیں، ان میں سے ایک غزوہ خیبر بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے علاقے میں گئے۔ وہاں کئی قلعے تھے، چھوٹے بڑے کئی قلعے تھے، اور
ان قلعوں کے دروازے تھے اور یہود ان بند دروازوں میں رہتے تھے. صبح میں یہ کھلتے تھے، رات کے وقت بند ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہود کی بہت زیادہ بددیانتی بڑھ جانے کی وجہ سے اور دسیسہ کاریاں اور سازشیں اسلام کے خلاف بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے، اور جتنے مجرم یہود تھے بنو نذیر کے اور قینوقا کے، وہ تمام جو ہے جا کر خیبر کے اندر جمع ہوئے تھے. اس لیے ان کی خبر لینا ضروری تھا، کیونکہ پھر وہ وہاں سے سازشیں کرتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کی، اور طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن حق تعالی شانہ کی طرف سے چونکہ انتظام دین کی حفاظت کا اور قرآن کریم کی حفاظت کا اور رسول کی حفاظت کا تھا، اس لیے نقصان نہیں ہو سکتا تھا. رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لشکر کشی فرمائی، لیکن رات کو آپ حملہ نہیں فرماتے تھے. دشمن کو چوکنا کر دینے کے بعد رات کو اچانک جا کر ٹوٹ پڑنا حضور کے مزاج میں نہیں تھا. قیام فرماتے تھے، رات گزر جانے دیتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہاں حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ مقصد تو دین کی نشر و اشاعت ہے، لڑنا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن سازشوں اور دشمنوں کو چپ کرنے کے لیے اور اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے لڑنا بھی ضروری ہے اور فوج رکھنا بھی ضروری، جیسے ہر ملک کے پاس اپنی فوج ہوتی ہے. صبح کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی پریڈ شروع کروائی اور لشکر والوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیا، مشق شروع کر دی. مشق کراتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی، یہ ضروری امر ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اب ہم لوگ آ گئے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اب خیبر کی خرابی طے، اب خیبر ویران ہونے والا ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا اور پھر انتظام و انصرام تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہود جو ہیں وہ زیر نگیں آئیں گے مسلمانوں کی. ادھر خیبر کے یہود نے صبح میں جو قلعوں کے دروازے کھولے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے. تو انہوں نے کہا جا محمد والخمیس، ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور خمیس جو ہے پورے لشکر کو کہتے ہیں، وہ لشکر جس کے اندر 5 حصے ہوں. یہ تو یہ
لشکر کے 5 حصے جس کے اندر ہو جائے اس کو خمیس کہتے ہیں۔ جاء محمد والخمیس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بڑا لشکر لے کر، اور پھر گھوڑے دوڑائی آپ نے، ایک عرصہ دراز تک آپ نے محاصرہ فرمایا، لیکن محاصرے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور محاصرہ بڑھتا جا رہا تھا، کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے ایک شخص کو پرچم اسلام دینے والا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی قلعے کو فتح فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو رات کو صحابہ کرام منتظر ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہے، اور حضور نے ایک پیشنگوئی فرمائی تھی، وہ پیشگوئی یہ تھی کہ جس کو میں پرچم دوں گا وہ اللہ سے محبت کرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہر آدمی اور ہر صحابی انتظار میں رہا کہ یہ شرف کس کو حاصل ہوتا ہے، یہ فضیلت اور خوش نصیبی کس کے حصے میں آتی۔ پوری رات صحابہ کرام اس معاملے میں بے چین رہے کہ دیکھیں یہ شرف کس کو ملتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہو گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے ذرا اپنے آپ کو اونچا کیا کہ مجھ پر حضور کی نظر پڑ جائے اور حضور مجھے بلا لیں، تو بلانے کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ رسول سے مجھے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مجھ سے محبت ہے، یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ ان کو بڑے بننے کا شوق نہیں تھا کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں جا کر جو ہے پرچم لہرا دوں اسلام کا اور میرا نام ہو جائے اور میرا کام ہو جائے۔ ریاکاری یا شہرت صحابہ کرام اس سے بہت دور رہتے تھے، بلکہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑائی کا اور ایک جنگ کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا ہمارے پیروں میں آبلے پڑے اور ہم کو پیروں میں چیتھڑے باندھنے پڑے، پھر جلدی جلدی توبہ کی کہ ہائے ہائے میں نے اپنے عمل کا اظہار کیوں کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اظہار کیوں کر دیا میں نے۔ تو
تو صحابہ کرام اپنے اچھے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، ظاہر نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مقصد ان کا تقرب اللہ، اللہ سے قریب ہونا ہوتا۔ اب بلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شرف سے نوازا ہے، بڑے فضائل سے نوازا ہے، علم عطا فرمایا ہے، آپ کے ملفوظات مشہور ہیں۔ تو حضرت علی کو آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، آشوب چشم کی، یہ آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایڈوانس سرجریاں اور ٹیکنالوجی اور میڈیکیشن اتنا نہیں تھا، سادہ سودہ قسم کے علاج کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مشروم سفید جو آتا ہے، جس کو کھمبی کہتے ہیں، بارش کے زمانے میں درخت کی جڑوں میں نکلتی، وہ چھتری نما سفید جو ہوتی ہے، اس کو کاٹا جائے اور اس کے اندر سے جو سفید پانی نکلتا ہے وہ اگر آنکھوں میں ڈالا جائے تو آنکھوں کے مریض کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ لیکن اگر یہ چھتریاں کالی ہے تو کالی چھتری کا پانی آنکھ کو زائل کرنے والا اور نابینا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاج بتائے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ ایک علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شربت و عسل، شہد کا شربت بنایا جائے، یہ بہت مفید ہے۔ گرم پانی میں بناؤ، ٹھنڈے پانی میں بناؤ، جیسا طبیب کہے اس کے مطابق علاج کرو، تو یہ شہد بہت مفید چیز ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب استعمال کا طریقہ طبیب بتائے گا اس کے مطابق، لیکن اصل میں شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور حدیث میں واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، موشن آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا تو موشن بڑھ گئے۔ پھر وہ دوڑ کر آئے، آ کر کہا، حضور ان کے تو دست اور بڑھ گئے، کہ اور پلاؤ۔ اور پلایا۔ تیسری مرتبہ آئے، کہنے لگے اور بڑھ گئے ہیں، فرمایا اور پلا، اور ساتھ ایک جملہ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اس کو فیہ شفاء للناس فرمایا ہے۔ تو ایک علاج تو شہد کے ذریعے سے ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، دوسرا علاج ہوتا ہے پچنے کے ذریعے سے، جس کو موجودہ دور میں کپنگ کہتے ہیں۔ مختلف جگہ پر جو ہے پچنے لگائے جاتے ہیں، حجامہ کروایا جاتا ہے، اس سے فاسد خون نکل جاتا ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا بھی ایک علاج بتایا، اس کو پسند نہیں فرمایا آپ نے، قیۃ من نار، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، وہ پیچھے رہ گئے تھے اس جنگ کے موقع پر، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے ہیں۔ آواز دی، علی کہاں ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چلتے ہوئے آئے. لوگوں نے بہانہ بھی بتلایا کہ ان کی آنکھوں میں حضور تکلیف ہے، اس خیال سے کہ شاید کسی اور کا نام لے لیں تو اس کو یہ شرف حاصل ہو جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. کیا تکلیف ہے علی؟ فرمایا آشوب چشم ہو گیا ہے حضور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، دونوں آنکھوں کے اندر لگا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں بعد میں آنکھ کی کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی، بلکہ تمام بیماریاں دور ہو گئی. گرمی کے زمانے میں سردی کا لباس، سردی کے زمانے میں گرمی کا لباس پہنتا تھا، کچھ اثر میرے اوپر نہیں ہوتا تھا. اللہ نے ایسی صحت لعاب دہن کے ذریعے سے عطا فرمائی. ایک صحابی جنگ کے موقع پر لڑ رہے تھے، ایک وار ہوا جس کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا. وہ پوری آنکھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آج تو علاج ہے، سرجریاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں، لیکن سرکار کا وہ دور ایسی کوئی سرجریوں کا دور نہیں تھا کہ آنکھ کی فوری طور پر کوئی سرجری کر لی جاتی، کوئی بڑے اسپتال کے اندر داخل کر لیا جاتا. ارے جنگ کے میدان میں جب زخمی ہو جاتے تھے تو صحابیات جو ہیں مرہم پٹی کا کام کیا کرتی تھیں، بس یہ علاج تھا. ام سلیم جو ہیں وہ مرہم بنانے کی بڑی ماہرہ تھی. وہ زخمیوں کے لیے مرہم بناتی تھیں اور ان کے زخموں پر لگاتی تھیں. اس لیے حضور ان کو کسی جنگ کے موقع پر ساتھ رکھا کرتے تھے کہ زخمیوں کی تیمارداری میں کام آئیں گی، اور وہ مرہم بنا بنا کر لگاتی تھیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. بس یہ اس زمانے کے سادہ علاج ہیں. وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آئے. آنکھ میں بے حد تکلیف تھی، پوری آنکھ نکل گئی تو کتنا درد اور تکلیف ہوئی ہوگی. حضور آنکھ نکل گئی اور بیوی دیکھے گی کہ ایسا یک چشم ہو گیا تو برا مانیں گے، یہ واحد العین ہو گیا. حضور کچھ علاج فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ لی اور جگہ پر رکھ دی اور ذرا سا ہاتھ پھیر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو حضور نے نکلی ہوئی لگائی تھی اس سے مجھے زیادہ اچھا نظر آتا تھا بنسبت اس کے کہ جو آنکھ اچھی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور آپ کے امت پر احسانات ہیں. ایک صحابی کی ایک مرتبہ آنکھ پیر ٹوٹ گیا. انہوں نے اپنا عمامہ کھولا اور اپنے پیروں پر لپیٹ دیا اور لنگڑاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. بھئی کیا ہوا؟ کہ الحمدللہ آپ نے جو مشن دیا تھا وہ مشن تو پورا کر دیا میں نے، اس میں تو الحمدللہ کامیابی نصیب ہو گئی مجھے، لیکن یہ ایک سیڑھی سے پیر سرک گیا اور میں گر گیا جس کی وجہ سے پیر میں چوٹ آئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر سیدھا کرو، یہ پٹا کھولو. انہوں نے پٹا کھول دیا، پیر سیدھا کیا. آپ نے ہاتھ پھیر دیا. بڑے بڑے ہارڈ ویئر جس میں فیل ہوتے ہیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کام کیا، ان کو شفا ہو گئی، پیر اچھا ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر نہ چڑھے اس لیے لعاب دہن لگا دیا. حضرت ابو بکر اچھے ہو گئے. یہ سب خوبیاں ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے مسلمانوں کو واقف ہونا چاہیے. آج ہم دوسروں کی خوبیاں اور کمالات بیان کرتے پھرتے ہیں جو واٹس ایپ پر آتے ہیں. ارے اصل کمال تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا وہ بیان کرو.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، یہ انجینئر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ لوئر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، یہ کیا بیان کرتے ہو؟ یہ صحابی مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ بدری ہیں، یہ خیبری ہیں، یہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے، یہ فلان جگہ حاضر ہوئے تھے، انہوں نے یہ قربانی دی، انہوں نے دین کا وہ کام کیا، یہ تعارف ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ڈگریاں کیا تعارف ہے؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ اچھی ہو گئی، اب پرچم دے دیا کہ جاؤ۔ لیکن یہ بات ثابت ہوئی دوستو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی بات ثابت ہو گئی، یحبہم و یحبونہ۔ اب ایک بات ذرا شاید 2-4 منٹ بگڑی تھی، اس کے اعتبار سے 2-4 منٹ لے لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا جاؤ اور دروازہ کھولو اور کامیاب ہو کر آؤ۔ چلنا شروع کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج آرگیومنٹ کا نہیں، آج کا ہمارا مزاج آرگیومنٹ کا بہت ہے۔ کوئی کام سونپتے ہیں 1000 سوال کریں، یوں کیوں کرے، فلاں کیوں کریں، وہ کیوں کریں، نمازیں 5 کیوں دی ہے، عید کی نماز میں اتنی تکبیریں کیوں دی ہے۔ ارے بھائی تیری ناک اللہ نے چہرے پہ کیوں لگائی، پیچھے کیوں نہیں لگائی؟ تیرے کو ہاتھ میں 5 انگلیاں کیوں دی ہے اللہ نے؟ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی باتیں ہیں۔ اب حضرت علی سیدھے چلے گئے، کچھ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے مجھے، بس جاؤ اور کامیاب ہو کے آؤ۔ چلے گئے، لیکن راستے میں خیال آیا کہ جا کے لڑائی شروع کرنا ہے کہ دعوت دینا ہے، کیونکہ اصل کام تو ہمارا دعوت کا ہے، دین کا کام ہے۔ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد ہے۔ جہاد جو ہے صرف جہاد اس کے لیے نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا جائے، جہاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اور قتال فی سبیل اللہ کی آیتوں کو موڑ کر دوسری طرف لے جانا یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ تو اب راستے میں پرچم ہاتھ میں ہیں اور جا رہے ہیں، اور پوچھا حضور جا کر جنگ شروع کر دوں، تلوار چلانا شروع کر دوں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اگر ہدایت عطا فرما دے تو یہ کئی سرخ اللہ کے راستے میں اونٹ دینے سے بہتر ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی حکمتوں کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے اور وہ بھی سمجھ میں آ سکتی۔ تشریف لے گئے، 3 کام پہلے کرنا ہے۔ پہلے جا کر دعوت دینا ہے۔ دعوت کس بات کی دیں گے؟ تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی رہی ہے، اس کے بعد رسالت کی رہی، اس کے بعد آخرت کی رہی۔ یہ 3 دعوتیں دینے کے بعد اگر وہ منظور نہ کریں تو ان کو کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تم ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، چلے جائیں گے، تم اپنی جگہ پر اطمینان سے رہو۔ اگر یہ بھی وہ نامنظور کریں تو تیسرا درجہ تلوار کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا ہے، وہ فیصلہ کیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نکاح کے موقع پر نیت کرنی چاہیے کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی
کہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، اور خاص طور سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اب یہ سنت کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنے مراجع ہیں اور جتنے مراسم ہیں اور جتنی رسمیں ہیں ان کو ذرا ٹچ کر کے دیکھیے، ذرا تھرمومیٹر سنت کا لگا کے دیکھیے کہ اس میں لائٹ سنت کی آ رہی ہے، وہ کام کیجئے نکاح کے موقع پر۔ اور جس میں سنت کی لائٹ نہیں آ رہی ہے بلکہ رسمیں ہیں، سماجی رسمیں، اس کو چھوڑیے، شادی کو سادہ بنائیے، نیت سنتوں کی کیجئے اور سنتوں کے مطابق نکاح کیجئے، اور نکاح کے اندر فضول خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے نکاح کو بھی مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور جانبین میں محبت عطا فرمائے۔ اسی عنوان سے آج حاضری ہوئی، اور آئندہ بھی ایک اور نکاح ہے جمعہ میں پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔